اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ادا کرتے ہوئے آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی ولادت فرمائی اور اس ساری دنیا کو ایک ایسی رحمت سے نوازا جسے رحمت للعالمین کا لقب فرمایا اور ساری کائنات ان کے زیر نگیں کر دی گئی۔ میں منہاج القرآن وومن لیگ نارتھ زون کی جانب سے اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا محفل سننا اپنی بارگاہ میں ایک ایک لمحہ عبادت بنا کر قبول فرمائے اور اس کے صدقے سے آپ سب کی جھولیاں اپنی رحمت کی خیرات سے بھر دے۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ تحریم زہرا صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی آیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ قرآن آیا دین کی تکمیل ہو گئی، ظلمت قدوں میں نور کی ترسیل ہو گئی، اور کس طرح پڑھنا چاہیے قرآن کو آقا نے جب سکھایا ترتیل ہو گئی، آقا نے جب سکھایا ترتیل ہو گئی۔ محترمہ تحریم زہرا صاحبہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھی محترمہ تحریم زہرا صاحبہ جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز فرما رہی تھیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ڈیلی بیسس پر ایک کوئز ہوتا ہے اور سوال کا صحیح جواب دینے والوں کا نام قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا اور فائنل پروگرام میں ونر کا اناؤنس کیا جائے گا اور اسے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا قرآنک انسائکلوپیڈیا گفٹ کیا جائے گا۔ آج کا سوال ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کتنی مرتبہ ملک شام کا سفر فرمایا؟ میں سوال دوبارہ سے رپیٹ کر دیتی ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کتنی مرتبہ ملک شام کا سفر فرمایا؟ بہت آسان سا سوال ہے اور سوال کا جواب دینے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ واٹس ایپ میسج کریں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ویورز اس میں حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِی فرما کر رب کائنات نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا
کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں، تو میری توصیف کر میں تیری توصیف کروں، تو مجھ سے محبت کر میں تجھ سے محبت کروں، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں، تو مجھے مولا کہے میں تجھے بندہ کہوں، تو مجھے اپنا کہے میں تجھے اپنا کہوں، اور اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں محترمہ باجی رفت صاحبہ سے کہ وہ بارگاہ رب الانعام میں حمد کی صورت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ محترمہ باجی رفت سعید صاحبہ۔ کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، سبحان وی تو رحمان وی تو، سبحان وی تو رحمان وی تو، سلطان دا سلطان وی تو، دنیا نو بناون والا تو، اس دنیا دا نگہبان وی تو ہے الہ تو کبریا رکھی بھرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، اے رحیم کریم علیم ربا، توفیق عبادت دے مینوں، محشر وچ صدقہ سوہنے دا، سوغات شفاعت دے مینوں، میں جیوندیاں تکدی رواں تیرا حرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، میں چک کے پار گناہاں دا میدان حشر جدوں آواں گی، جے تیری نظر کرم ہوئی بخشش دی نعمت پاواں گی، ہووے عطا مینوں صدا تیرا رحم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، وہ مالک لم یزل کہ جس کا ذکر دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، اس مالک کائنات کے ذکر سے ہم اپنے دلوں کو پاکیزہ کر رہے تھے۔ اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے، اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے، جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے، ورنہ محمد سے اعلیٰ، محمد سے بڑھ کر، محمد سے اعلیٰ، محمد سے بڑھ کر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے، نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ واجدہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور محبوب کونین کی بارگاہ میں اپنی حاضری بصورت نعت پیش فرمائیں۔ محترمہ واجدہ صاحبہ۔ جدو دن حشر دے، جدو دن حشر دے، سوال ہون گے
हामी साडे आमिना दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे आपो आप सारियां नू पई होवेगी आपो आप सारियां नू पई होवेगी मुस्तफा नू साडे मुस्तफा नू साडे ख्याल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे ते जन्नतां नू जावेगी सवारी आप दी जन्नतां नू जावेगी सवारी आप दी अगे अगे हजरत अगे अगे हजरत बिलाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे ते उसे पासे रहमत रसूल होवेगी उसे पासे रहमत रसूल होवेगी जेड़े पासे फातिमा जेड़े पासे फातिमा दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जेड़े रहंदे पढ़दे दुरूद आप दे जेड़े रहंदे पढ़दे दुरूद आप दे जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामणे सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामणे सैयदा दे सोहणे सोहणे सैयदा दे सोहणे सोहणे बाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों आउणा है तेरे करार वेखना जदों आउणा है तेरे करार वेखना अगे पिछे गौस अब्दाल होणगे अगे पिछे गौस अब्दाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे कोई नबी से आ न सके हम
ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی تقدیر ہے یوں سفر جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی بولو اے جبریل کی کی کیوں کر تلیاں چومے تھی کہنے لگے جبریل کے ان کی کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ والے ہنس ہنس کر یوں لگتا ہے دین نبی کی یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی ہوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी मोहतरमा वाजिदा साहिबा जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। इतना करम हुआ कि मुकद्दर बदल गए, इतना करम हुआ कि मुकद्दर बदल गए, उनके करम की बात चली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राईल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राईल, किसकी ज़ुबान पे नाते नबी थी अभी अभी। अब मैं गुजारिश करूँगी मोहतरमा बाजी आसफ़ा मलिक साहिबा से कि वो आएँ और अपनी प्यारी ही खूबसूरत आवाज़ से आका के हुजूर अपना नजराना अकीदत पेश करें। मोहतरमा बाजी आसफ़ा साहिबा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है और वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है और वाली कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्स दुहा चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैल सुजा गे सुए हजरत की लचक है। वशम्स दुहा चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गे सुए हजरत की लचक है। आलम को ज़या, आलम को ज़या जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का, जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो ज़ात क्या जो मज़हर लोलाक लमा है, वो साहिब रिफ़त शब मेराज हुआ है। वो ज़ात क्या जो मज़हर लोलाक लमा है,
جو صاحب رفعت شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آیا نبیاں دا پیر، پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، غیب الغیب دے سوں آیا، ایتھے آن کے روپ وٹایا، خالق دی تصویر نی میں صدقے جاواں، خالق دی تصویر، پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، اس شمع دے سب پروانے، سارے سے دے دیوانے، کی راجھا کی ہیرنی میں صدقے جاواں، کی راجھا کی ہیر، پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، دیو مبارک ساریاں سکھیاں، نال ماہی دے لڑ گئیاں کھیاں، بدل گئی تقدیر نی میں صدقے جاواں، بدل گئی تقدیر، پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، غوث کتب سب اودے پردے، جبرائیل جے چاکری کر دے، کون فرید فقیر نی میں صدقے جاواں، کون فرید فقیر، پیر انوکھڑا، آیا
سونا ظہوری جے کرم کماوے میں تتڑی نو کول بلاوے سونا ظہوری جے کرم کماوے میں تتڑی نو کول بلاوے جاواں گی ندیاں چیرنی میں صدقے جاواں گی ندیاں چیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں بہار آئی بہاروں پر بہار آئی. ماشاءاللہ یہ تھی محترمہ باجی آصفہ صاحبہ جنہوں نے اپنی خوبصورت سی آواز میں کلہۂ عقیدت پیش کی. معزز ناظرین، آج کی اس محفل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم اس کے حبیب کی محفل میں شامل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ محفل مدینے کے تاجدار کی محفل ہے، یہ محفل شاہ ابرار کی محفل ہے، یہ محفل حسن باغ و بہار کی محفل ہے، یہ محفل غریبوں کے غم گسار کی محفل ہے، یہ محفل رب کے شاہکار کی محفل ہے، یہ محفل والی بے کساں کی محفل ہے، یہ محفل نور یزداں کی محفل ہے، یہ محفل حامل قرآن کی محفل ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے. اپنے ہر اشک سے پلکوں پہ چراغاں کر لو، اپنے ہر اشک سے پلکوں پہ چراغاں کر لو، میرے محبوب ہیں اس بزم میں آنے والے. معزز ناظرین، ایمان کا مرکز و محور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اگر مضبوط و مستحکم ہو تو ایمان کامل ہے، اور اگر یہ تعلق کمزور ہو تو ناقص و نامکمل، اور خدا نخواستہ اگر یہ تعلق ٹوٹ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. دین، ایمان، علم، عمل، دعوت، تبلیغ، الغرض پورے دین کا مرکز و محور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور مومن کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے گرد گھومتی ہے. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ ام ایمن صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح سے ایمان کا مرکز و محور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. محترمہ ام ایمن صاحبہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس باجی نسرین صاحبہ
صدر منہاج القرآن ویمن لیگ UK، باجی روبینہ شاہین صاحبہ، باجی جنت اور تمام سامعات کرام کو میں اپنا عاجزانہ اور مؤدبانہ سلام پیش کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج ہمارے پیارے نبی اکرم کی شان میں چند الفاظ کہنے کا موقع دیا۔ خداوند بزرگ و برتر کا کروڑوں بار شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں میلاد پاک کا مبارک مہینہ پھر سے عطا فرمایا اور اس مبارک مہینے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب الاولاق سید الافلاق کی محفل میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس تقریب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اس مبارک مہینے کے وسیلے سے ہم سب کے دامانی زندگی کو اپنی رحمتوں سے لبریز فرمائے، آمین۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے اوپر اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ایمان کا مرکز و محور ہے، اس کی اصل و اساس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و تعلق ہی حقیقتاً ایمان ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تعلق اگر مضبوط اور مستحکم ہو تو ایمان کامل ہے، اور اگر کمزور ہو تو ایمان ناقص اور نامکمل ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ تعلق ٹوٹ جائے تو ایمان کلیتاً ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی اسی جہت کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے جس سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ سامعات ذی وقار، دین، ایمان، علم، دعوت، تبلیغ، الغرض پورے دین کا مرکز و محور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو بھی ہے۔ پوری کی پوری دینی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایمان کا مرکز و محور ہیں۔ سامعات کرام، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے لفظ محور کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محور کی افادیت کو ایک مثال کے ذریعے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ پتھر کی دستی چکی جس کے ذریعے پرانے زمانے میں آٹا پیسا جاتا تھا، اس کے نچلے پارٹ کے درمیان میں لکڑی کی کیلی ہوتی تھی جس کے گرد اوپر والا پارٹ گھومتا تھا۔ اس کیلی کو اردو زبان میں محور کہتے ہیں۔ یہ محور جب تک قائم رہتا ہے، پارٹ ایک دوسرے کے اوپر صحیح طور پر گھومتے ہیں، اور اگر اسے الگ کر دیا جائے تو چاہے جتنی بھی مہارت کے ساتھ، جتنی بھی احتیاط کے ساتھ چکی گھمانے والا چکی کو گھمائے، اوپر والا پارٹ صحیح طور پر نہیں گھوم سکتا۔ تو یہی حال زندگی کا بھی ہے۔ اگر زندگی سے محور کو نکال دیا جائے، اگر دین سے محور کو نکال دیا جائے تو زندگی گزارنے والے، دین کی راہ پر چلنے والے یکسر بھٹک جائیں گے، اور چاہے جس قدر محنت کریں مقاصد کے حصول میں ناکام رہیں گے۔ محور سلامت ہو تو ساری کوششیں نتیجہ خیز ہوتی ہیں، اور اگر محور ہی سلامت نہ رہے تو ساری کاوشیں رائگاں اور جملہ توانائیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، دین، ایمان، علم، عمل، نیکی اور نیکی و تقوی محض چند رسومات ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی اور دینی کاوش کو ایک خاص مرکز و محور کے گرد گھمانے کا نام ہے، اور وہ مرکز و محور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کیوں کر ہے، اور ہم اس مرکز و محور کو آخر کیوں کر بھول گئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دین کی راہ پر تو ہیں لیکن محور کی پہچان بھول گئے ہیں۔
جس طرح راستے سے بھٹک جانے یا منزل فراموش کر دینے والا شخص عمر بھر بھی چلتا رہے تب بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح محور دین فراموش کر دینے والا شخص اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے سب سے اہم اور اولین بات یہ ہے کہ ہم اپنے محور کو پہچانیں اور اس کی معرفت حاصل کریں۔ قرآن کریم کی سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ یہاں یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کہنے کو تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو رب کی طرف بلائیے، رب کا راستہ دکھائیے، مگر اس کے بجائے کہا گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، انہیں میری معرفت و پہچان کروائیے، انہیں میرا رب ہونا بتلائیے، مگر اس طرح کہ میری یاد انہیں آپ کی یاد سے ملے، میرا راستہ انہیں آپ کے راستے سے ملے، اور میرا کمال انہیں آپ کے کمال سے میسر آئے، میرا تعلق انہیں آپ کے تعلق سے ملے، اور میری بندگی انہیں آپ کی غلامی سے ملے۔ سبحان اللہ، یعنی مجھے پہچانے مگر اس طرح کہ پہلے آپ کو پہچانے، مجھ تک پہنچیں مگر اس سے پہلے آپ تک پہنچیں، اسی صورت ہی میں ان کی مجھ تک رسائی قبول ہے وگرنہ نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی ایمان و اسلام اور دعوت و تبلیغ کی بات کی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات مطہر کو اس کا مرکز و محور ٹھہرایا گیا ہے۔ سورہ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہ سارا لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ سامعات ذی وقار، آئیے ایمان بالرسالت جو ہر مسلمان کے ایمان کا محور ہے، اس کے 4 ستونوں اور 4 شرائط کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سامعات ذی وقار، تعلق برسالت کا پہلا عنصر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور ایمان در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایمان کی بنیاد، اس کی اصل و اساس ہے۔ یہ جس قدر گہری ہوتی ہے، ایمان اسی قدر مضبوط ہو جاتا ہے، اور چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان بالرسالت کی بنیاد ہے، اسی لیے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر محبت کی بیعت کیا کرتے تھے، جیسا کہ صفوان بن قدامہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا دست اقدس عنایت فرمائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دست اقدس عنایت فرمایا تو صفوان بن قدامہ رضی اللہ عنہ بیعت کرتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ اللہ کریم ہمارا حشر اپنے پیارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے، اور ہمارا شمار عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرے، آمین۔ اور یہی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ الاشعری، انس بن مالک اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ معزز سامعات کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا اور ادب و تکریم بجا لانا ایمان بالرسالت کا دوسرا عنصر ہے۔ قرآن حکیم نے
اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے تعزیز کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا معنی ہے حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا۔ سورہ فتح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ میری پیاری بہنوں، والدین، اساتذہ، علماء، مشائخ اور دیگر بزرگوں کی تعظیم و توقیر اور ادب کے لیے حدود مقرر ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حق تبھی ادا ہوگا جب ادب اور تعظیم حد سے بڑھ کر ہوگی۔ میں پھر دہراتی ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حق تبھی ادا ہوگا جب ادب اور تعظیم حد سے بڑھ کر ہوگی۔ قرآن کریم نے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے کسی معاملے میں سبقت نہ لیا کرو۔ اور یہ آیت کریمہ تب نازل کی گئی جب کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی۔ اسی طرح سورہ حجرات ہی میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور ان سے اس طرح زور سے نہ بولو جیسے آپس میں زور سے بولتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا ادب یہاں سکھایا جا رہا ہے، اور یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ذرا سی بے ادبی جو صرف آواز بلند کرنے کی ہی صورت میں کیوں نہ ہو، ساری زندگی کے اعمال، نیکیاں اور عبادات کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سو ثابت ہوا کہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی تو صریحاً کفر ہے جو ایمان کو مکمل طور پر ضائع کر دیتی ہے۔ سامعات ذی وقار، ایمان بالرسالت کا تیسرا تقاضا نصرت دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سیدہ کا مقصد اس دین یعنی دین حق کو باقی ادیان عالم پر غالب و فائق کرنا تھا۔ اس لحاظ سے آپ کے عظیم مقصد کے دو پہلو تھے۔ پہلا پہلو یہ تھا کہ دین اسلام کی ظاہری شوقت اور سیاسی تمکنت کا تحفظ کیا جائے، اور دوسرا کہ دین اسلام کی علمی، اخلاقی اور روحانی اقدار کا تحفظ کیا جائے۔ سورہ توبہ میں محبت کے 3 عناصر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کائنات کی کوئی شے اور منفعت خدا کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت یعنی پیغمبرانہ مشن کی خدمت سے زیادہ عزیز اور محبوب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یعنی اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی منفعت، کوئی فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ کریم پیغمبرانہ مشن کی مدد و نصرت کے تصور کو یوں بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ہم مراد پانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے مال اور جان سے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کو کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہمارا مقصد زندگی، مقصد حیات ہونا چاہیے۔ میری عزیز بہنوں، ایمان کاملہ اور ایمان بالرسالت کا آخری ستون، آخری شرط اور آخری ادب ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر نہ محبت و تعظیم کا عنصر مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی نصرت و خدمت کا۔ اسی لیے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اطاعت و اتباع کا حکم ضرور صادر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو
اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اسی طرح متعدد آیات مبارکہ اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مکمل غلامی اور اطاعت و اتباع کو ایمان کی شرط لازم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو میری تعلیمات کے تابع نہ کر دے۔ گویا ایمان کا مرکز و محور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان جہاد کو قرار دیا گیا، اور واضح کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ حقیقی تعلق اس وقت قائم اور استوار ہوگا جب یہ چاروں تقاضے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع بیک وقت موجود ہوں گے۔ ایمان کامل کا حصول اس وقت تک ناممکن ہوگا جب تک یہ چاروں عناصر بیک وقت موجود نہ ہوں گے۔ الغرض یہ چاروں عناصر لازم و ملزوم ہیں، اور ان کی بیک وقت موجودگی میں ہی ایمان کی عافیت اور ضمانت ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے ساتھ نسبت و تعلق ہی حقیقت میں متاع ایمان ہے، اور اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقتاً رشتہ غلامی استوار کر لیں تو پھر ہمیں اطاعت الہی کا نور اور اللہ کی بندگی کی لذتیں، حلاوتیں اور سرشاریاں سبھی کچھ نصیب ہو جائے گا۔ ہمارا ظاہر بھی بدل جائے گا اور باطن بھی، قلب بھی بدل جائے گا اور قالب بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے احوال ہی کچھ اور ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، ہماری زندگی کا مقصد ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنا ہے، غلامی کرنا ہے، اطاعت و اتباع کرنا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ تعلق بالرسالت کی ایک جہت ایمان یعنی محبت اور تعزیز ہے، یعنی تعظیم ہے، جبکہ دوسری نصرت و اتباع ہے۔ اور یہ بات واضح رہے کہ تعزیز اور تعظیم میں فرق ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ تعظیم ادب کا پہلا درجہ ہے اور تعزیز حد سے بڑھ کر ادب ہے، حد سے بڑھ کر اطاعت ہے، تعزیز ادب کا درجہ کمال ہے۔ اسی طرح اطاعت و اتباع میں بھی فرق ہے۔ اطاعت فرما برداری کا پہلا درجہ ہے، جبکہ اتباع فرما برداری کا درجہ کمال ہے۔ پیاری بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی در حقیقت اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوہ کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے کہیں بھیجا۔ وہ واپس پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ چکے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی، میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود انور میں اپنا سر مبارک رکھ دیا اور استراحت فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر انتظار فرما لیجئے، میں عصر کی نماز پڑھ لوں، پھر حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن کیا کریں عقل کا کہ اس کا کام تو فرار کی راہیں نکالنا اور تنقید کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کا تو شیوا ہی تنقید ہے، اور جہاں تنقید ہو وہاں تعلقات میں وارفتگی اور والہانہ پن پیدا نہیں ہو سکتا، جبکہ عشق آنکھیں بند کر کے بات مان لیتا ہے اور اپنے محبوب پر جان نثار کر دیتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود پہ عشق،
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل سوچ بچار کرتی رہتی ہے، سود و زیاں کے چکر میں الجھی رہتی ہے، جبکہ عشق بے خطر آگ میں کود کر اسے گلزار بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر بنتے ہوئے نماز محبوب کے آرام پر قربان کر دی، جس کے نتیجے میں اس کشتہ عشق و وفا کو وہ نماز نصیب ہوئی جو انسانیت میں کسی اور کا مقدر نہ بن سکی۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے تو چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غلام پریشان ہے اور رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا میری نماز عصر رہ گئی۔ فرمایا قضا پڑھ لو۔ غلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو زبان حال سے یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی غلامی میں نماز جائے اور قضا پڑھ لوں، اگر قضا پڑھ لوں تو ادا کب پڑھوں؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ نماز قضا نہیں ادا ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دست اقدس دعا کے لیے بلند کر دیے اور یہ کلمات عرض کیے کہ اے اللہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا، اس کی نماز قضا ہو گئی، اس کی نماز ادا کروا۔ سامعات کرام، یہاں یہ نقطہ غور طلب ہے کہ حکم تو وقت پر نماز پڑھنے کا ہے، نماز تو قضا ہو گئی، پھر ادا کیسے ہوئی؟ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، مگر اس کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ چنانچہ یہاں ہمیں اطاعت کا مفہوم سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں اطاعت کا مفہوم خود آقا کریم نے واضح کر دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری اور خدمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ سو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف تھے، اس لیے ان کی قضا بھی ادا قرار پائی۔ شومی قسمت کے اس وقت امت مسلمہ ایک ایسے المیے کا شکار ہے، ایک ایسے ایمانی زوال میں گرفتار ہے جس کی وجہ سے اس کی اصل منزل آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ مسلسل محنت و مشقت، سعی و جد و جہد، کوشش و کاوش کے باوجود بھی ہم ساحل مراد تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اپنی عمر کی تقدو اور ریاضت مجاہدے کے باوجود ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ رہے، اپنی منزل ہمیں نصیب نہیں ہو رہی۔ تصنیف و تالیف، دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت، سب کچھ ہو رہا ہے، مساجد بن رہی ہیں، مجالس و محافل منعقد ہو رہی ہیں، کوششوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی، مگر ایمان اوپر جانے کے بجائے مسلسل نیچے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے محور اور مرکز کی طرف دوڑنے کے بجائے، اس کی طرف پلٹنے کے بجائے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں اپنے مقاصد حاصل کیوں نہیں ہو رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت و تعلق اور رب کے تمام تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں کامیابی و کامرانی و نتیجہ خیزی کی شرط ہی یہ بتلائی گئی ہے، شرط یہ بتلائی گئی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کے عناصر اربع یعنی چاروں شرائط کو پورا نہیں کرے گا، کامیابی و کامرانی حاصل نہیں ہو پائے گی، اور جو شخص ان چاروں شرائط کو پورا کرے گا، کامیابی و کامرانی اسی کی منزل ہوگی۔ بس آج بھی اگر امت مسلمہ اپنی بگڑی ہوئی تقدیر سنوارنا چاہتی ہے، اپنے ظلمت قطع حال کو پھر سے منور کرنا چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ فقط یہ ہے کہ دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر سے سر نیاز کو خم کر دیں۔ یہی ہمارا واحد ذریعہ نجات ہے۔ اس در سے نسبت استوار کرے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کر لے اور آقا کی غلامی میں فنا ہو جائے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیا جائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کی اطاعت کو اندیشہ سود و ضیاع سے بالا تر ہو کر وفا کی حد تک حرز جاں بنا لیا جائے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھی محترمہ ام ایمن صاحبہ جو بہت ہی منفرد انداز میں خطاب فرما رہی تھیں۔ پروگرام کے آخری کلام پہ جانے سے پہلے میں آپ تمام ویور سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے اس ڈیلی کوئز کمپٹیشن میں ضرور حصہ لیں۔ جیتنے والے کا نام آخری پروگرام میں اناؤنس کیا جائے گا اور اسے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا قرآنک انسائکلوپیڈیا گفٹ کیا جائے گا۔ آج کا سوال ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کتنی مرتبہ ملک شام کا سفر فرمایا؟ سوال کا جواب دینے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ واٹس ایپ میسج کریں۔ پروگرام کے آخر میں صلاۃ السلام کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ آصفہ ملک صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ محترمہ آصفہ ملک صاحبہ۔ زمانے میں اب آمد مصطفیٰ ہے، خوشی ہے مسرت ہے، فضل خدا ہے، مبارک سلامت کا غل ہو رہا ہے، شجر کہہ رہا ہے سلام علیکم، حجر کہہ رہا ہے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ عرش بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، عرش بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، اے ماہ کامل ماہ تمام، اے ماہ کامل حسن تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، اے جانے جانا جانے جہاں، شاداں کہ تم ہو شاہ شاہاں، نازاں کہ ہم ہیں ادنا غلام، نازاں کہ ہم ہیں ادنا غلام، خیر البشر پر
لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ روز ازل جو چمکا تھا نور، روز ازل جو چمکا تھا نور، محشر میں ہوگا اس کا ظہور، محشر میں ہوگا اس کا ظہور، اول سے آخر تیرا ہی نام، اول سے آخر تیرا ہی نام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ سب کو میسر ہو یہ مقام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود، پڑھتے درود، پڑھتے سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین، السلام اے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔